بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ APC پروجیکٹ درس نظامی کورس میں شعبہ عصری علوم میں سمارٹ ارننگ کورس آج سے شروع کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک سوال کا جواب دیتا چلوں کہ شاید آپ کے ذہن میں آئے کہ درس نظامی میں سمارٹ ارننگ کورس کو کیوں شامل کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ APC کے لیے جو میں نے نصاب بنایا درس نظامی کا، اس میں ایک شعبہ بنایا ہے عصری علوم کا، اور اس کے پیچھے ایک نہایت اہم نکتہ ہے کہ ہم الحمدللہ بحیثیت مسلمان اس بات کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہی درس نظامی، اسی میں ہمیں یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو پھر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جدید علوم کا ہمارے دینی علوم سے کوئی تعلق ہی نہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر درس نظامی جو بھی کرتا ہے تو وہ صرف اس نیت سے کرتا ہے۔ دو نظریات ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے وہ حاصل کرتا ہے، یہ بھی الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس نیت سے کرتے ہیں، اور اکثر جو میں نے دیکھا ہے وہ اس نیت سے درس نظامی کرتے ہیں کہ اس سے پھر ہم آگے پڑھائیں گے اور اس سے پھر درس نظامی کے یعنی کہ تدریس سے تنخواہ حاصل کریں گے۔ تو اسلام ہمیں دینی علوم جو بھی ہوں اس سے اگرچہ اس کی تنخواہیں لینا، اس کو پڑھانے کی تنخواہیں لینا جائز ہے، لیکن اسلام ہمیں حتی الامکان اس بات سے روکتا ہے کہ ہم اپنے دینی علوم سے کو کمانے کا ذریعہ بنائیں۔ تو بامر مجبوری اس کی اجازت بھی ہے۔ تو اس مسئلے کے حل کے لیے میں نے شعبہ عصری علوم کو الگ سے اس میں شامل کیا ہے، تاکہ جو درس نظامی مکمل کریں جو حضرات، جو بہنیں، تو انہیں اپنے معاشی جو ہیں مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کہیں اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہ ہو۔ تو الحمدللہ اس کورس میں مکمل جو ہے دیگر کورسز شامل ہیں جس سے آپ جو ہے جدید علوم سے روشناس ہو کر ان سے ارننگ بھی کر سکتے ہیں اور ان سے بہت سے دیگر دنیاوی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا کورس، سمارٹ ارننگ کورس، پہلا دن۔ سب سے پہلے ہم اس پوائنٹ پر بات کریں گے کہ ہنر کب زیادہ کام آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے ہنر سے خوب کما رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ہنر کے باوجود کچھ خاص نہیں کما رہے تھے۔ ہنر وہی ہوتا ہے لیکن کچھ خاص وہ کما نہیں رہے تھے۔ اس کی جو بڑی وجہ میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ پیسے کے بجائے کام اچھا کر کے دینے پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں، ان کا کام زیادہ پھلتا پھولتا ہے، اور جو لوگ عارضی منافع کے لالچ میں معیار کو نظر انداز کر دیتے ہیں ان کا کام ویسا ترقی نہیں کرتا۔ دراصل اس سب کے پیچھے ہمارے ایک جذبے کی کار فرمائی ہوتی ہے، اور وہ ہے خدمت خلق کی نیت۔ ہم سب انسان دنیا میں ایک دوسرے کی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی پیشے سے منسلک لوگ اگر یکسر اپنا کام روک دیں تو ساری دنیا کا نظام زندگی جو ہے وہ معطل ہو کر رہ جائے گا۔ حتیٰ کہ گلی محلوں کی صفائی کرنے والے بھی اگر اپنا کام چھوڑ دیں تو زندگی مشکل تر ہو جائے گی۔ آپ مال کمانے کے لیے کوئی کام یا ہنر استعمال کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنی اس نیت کی درستگی کریں کہ آپ کو اپنے اس کام یا ہنر سے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ اس کے عوض آپ کو کیا ملے گا یہ ثانوی چیز ہے، اسے اولیت نہ دیں، اولین ترجیح اس کو نہ دیں اور اس کو اولین حیثیت نہ دیں۔ اس نیت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ معیار کو بھی برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے اپنے کام یا ہنر کی لاج رکھیں اور یہی نیت رکھیں کہ دنیا میں جتنے لوگوں کو میرے اس کام یا ہنر کی ضرورت ہے میں ان سب کی ضرورت کیسے پوری کروں۔ بس پھر آپ ہوں گے، کام ہوگا اور دولت ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج پہلے دن یہ نیت کریں کہ میں جو بھی کام کروں گا خدمت خلق کی نیت سے کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ پہلا دن ہے آپ کا،
اور اس میں آپ یہ اچھی نیت کے ساتھ کورس کو انشاءاللہ آگے جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔